معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹھوس اقدامات کے ذریعے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عام آدمی پر معاشی بہتری کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا. مرغی اور دال کے مہنگے ہونے کی وجہ مڈل مین ہے. اعداد و شمار کے مطابق سیمنٹ 5%، فرٹیلائزر 6%، آٹو انڈسٹری 8% اور تیل کی قیمتیں 16% بڑھی ہیں. یقین ہے کہ ترسیلات زر $35 ارب سے بڑھ جائیں گے. پرامید ہوں کہ معاشی بہتری کا سفر جاری رہے گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,12,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا. نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری. ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش. نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے. ایک حد سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے. 800 سی سی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی. مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے. غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. جائیداد بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے. سپریم کورٹ میں عمر قید کے مقدمے کی سماعت. سزا کاٹنے کے بعد اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے کا انکشاف. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر 2017 سے تمام چیف جسٹس صاحبان ذمہ دار ہیں. سپریم کورٹ بھی انتظامی طور پر اپیل مقرر نہ ہونے کی قصوروار ہے. جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی گئی. ماتحت عدلیہ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ایک اور شخص کی جان لے لی. ICI پل پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا. جان بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ہمایوں کے نام سے ہوئی. صبح کالونی میں بھی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں شہر میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. حادثات سے بچاؤ کے لیے صبح 6 سے رات 11 بجے تک ڈمپر چلانے پر پابندی لگا دی. 57% حادثات میں موٹر سائیکل سوار جان بحق ہوتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی. ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے. تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. بانی PTI چاہتے ہیں ملک آگے چلے اور ترقی کرے. مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا. سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل. بانی PTI سمیت تمام سیاسی اسیروں کی فوری رہائی کا مطالبہ. پارلیمانی پارٹی نے پنجاب میں ارکان پارلیمنٹ کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپوں کی مذمت کی. کہا ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالنا بند کیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کی پیشکش خوش آئند ہے. وہ حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں. PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ ہی رابطہ کیا. 10 ارکان اسمبلی پر استعفے کے لیے دباؤ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں نظر آ رہا. کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر مؤخر کی گئی. حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی. شیر افضل مروت بولے کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے. مذاکرات بھی ہونے چاہیے. سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے. بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ. دشمن قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں. پارا چنار کا مسئلہ پورے ملک کے لیے بہت اہم ہے. پارا چنار جا رہا ہوں, فریقین کے ساتھ بیٹھوں گا. اس مسئلے کو مل کر حل کرنا ہوگا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ میں صرف اپنے صوبے کا کیوں سوچوں.
پورے پاکستان کا سوچنا ہے. ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت سیاست میں مصروف ہو. میرے لیے ان کے بانی سے زیادہ پاکستان کا مستقبل اہم ہے. ضرورت پڑی تو گنڈاپور اور کنڈی کے پاس بھی جاؤں گا. سیاست سے ہٹ کر کسی ڈھابے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو 2 ہفتوں میں MD کیٹ لینے کی ہدایت کر دی. سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. سنگل بینچ نے سب کا امتحان واپس لینے کا کہا تھا, ہم کوئی اور آرڈر نہیں کر سکتے. جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا بچوں سے کہہ دیں پڑھائی شروع کریں, ان چکروں میں نہ پڑیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر قومی اسمبلی میں بحث. وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا کہ ایکس کو وزارت داخلہ کی ہدایت پر بند کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا. پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا کہ ایکس ہو, وائی ہو یا زیڈ, فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناس کر دیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی. وزیر اعظم مریم نواز نے 1 ہفتے میں پنجاب سے تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا. ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کی ہدایت کر دی. کہا کسی شہر میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر نہ آئیں. قبضہ مافیا کو پنجاب میں کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنائیں. منشیات کے عادی افراد نظر نہ آئیں. جعلی ادویات بیچنے اور بنانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی ہدایت. اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے الوداعی ملاقاتیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی عوامی خدمت کے منصوبے کو سراہا, قابل تقلید قرار دیا. مراد علی شاہ سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی سفیر کو اجرک اور ٹوپی تحفے میں دی. اور چیمپئنز T20 کپ میں مارک فورس کی ایک اور کامیابی. ڈالفنز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. مسلسل 6ٹی ناکامی کے ساتھ ڈالفنز ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی. مشیر اطلاعات KP مرسی سیف کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے, لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں. بنکرز کو مسمار کریں گے جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی. مجھے پہلے سے پتا تھا کہ الیکشن چوری ہوں گے, اسی لیے حصہ نہیں لیا. پارٹی کو بتا دیا ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں, اقتدار کو عزت دو کے ساتھ نہیں. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ملک میں خرابیوں کی وجہ ہی الیکشن چوری ہے. ایسی ترمیم کی گئی جس نے آئینی ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے اس ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا کہ امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان نے BJP کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. تنظیمات مدارس اور JUI کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں ہے. مدارس بل کے معاملے پر حکومت سیاسی, اخلاقی, قانونی طور پر ہار چکی ہے. JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ پاس کردہ بل کو قانون تسلیم کیا جائے. پارلیمنٹ کے فیصلے کوئی اور نہ کرے یا حکومت تسلیم کر لیں, عوام کا راز نہیں. گیند حکومت کی کورٹ میں ہے, فیصلہ کریں ورنہ دیر ہو جائے گی. پرابلم یہ ابھی تک میں ٹھیک جا رہا ہوں. یہ تالی جو آپ کی ہوتی ہے اس سے انسان تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. بہتر یہ آپ تالی یہ ججوں کے لیے تالی نہ بجائیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, آپ لوگ ہی انہیں خراب کر دیتے ہیں. ووٹ کی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا ووٹ کی بار کی تقریب سے خطاب. کہا جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا. بار ایسوسی ایشن کے تحفظات جلد دور کیے جائیں. وکلا کی جانب سے تالیاں بجانے پر کہا ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں. ججز ٹھیک ہوتے ہیں, آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں.
بانی پی ٹی آئی کے لیے انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے. ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے ایجنٹ کو پنجرے سے نکالا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں ان کا ایجنٹ بھی کوشش کر رہا ہے ڈیل اور معافی تلافی ہو جائے اور باہر نکلے. شرجیل میمن نے کراچی کرنگی میں بی آر ٹی یلو لائن بس ڈپو کا افتتاح کر دیا. قومی اسمبلی میں نیشنل فارنزک ایجنسی کے قیام کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بل پیش کیا. بل کے مطابق فارنزک ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا. فارنزک کے لیے بیرون ممالک پر انحصار کو ختم کیا جا سکے گا. ڈیجیٹل فارنزک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا. لیب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سروسز مہیا کی جائیں گی. ایجنسی ڈیجیٹل فارنزک مواد کو محفوظ بنائے گی. فارنزک ایجنسی بطور ماہر عدالت کی معاونت کے لیے بھی خدمات دے گی. گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث 5 مجرموں کو سزا سنا دی گئی. راولپنڈی کی عدالت نے ڈاکٹر فواد ممتاز کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. صوبیہ ابوبکر شریف اور حسنین کو 3 سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی. واقعے کا مقدمہ گزشتہ سال مارچ میں تھانہ ٹیکسلا میں درج کیا گیا تھا. اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافہ ناقابل برداشت ہے. وزیر اعظم اوگرا کے ظالمانہ فیصلے کا فوری طور پر نوٹس لیں. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا مطالبہ. کہا وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل صوبوں سے مشاورت کرے. اوگرا میں صوبوں کو نمائندگی دی جائے. سندھ حکومت ایسے یک طرفہ فیصلے کی حمایت نہیں کرے گی. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر پانی کی پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری. ایم ڈی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے مرمتی کام آج مکمل کر لیا جائے گا. رات تک شہر کو پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی. 84 انچ کی لائن بی آر ٹی کے کاموں کے باعث تیسری بار ٹوٹی ہے. ملک بھر میں خشک سردی کی لہر برقرار. بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد ہو گیا. اسکردو میں پارہ -7، گلگت -6، استور، ہنزار، کوئٹہ میں -4 تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور میں 2، لاہور میں 5، کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شدید سردی کے باعث سوات کی مہوڈن جھیل بھی پانی جم گیا. مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا. محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم سرما کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب کے تمام اسکولوں میں تعطیلات